السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ کے اس خطبہ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کاموں کا ذکر مطلوب و مقصود ہے جو آپ نے شریعت اسلامیہ میں سب سے پہلے کی۔ ان کو کہتے ہیں اولیات فاروق اعظم، چاہے وہ اولیات ذاتی تھیں، مذہبی تھیں، فلاحی تھی، اداراتی تھی، معاشی تھیں، جنگی تھیں یا اخروی تھی، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و وقار ملی کہ آپ نے وہ کام سب سے پہلے کیا، آج اس کا ذکر خیر ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے ان میں سے کسی بھی بات کی تفصیل کی طرف نہیں جانا، بس اس کا خلاصہ میں بیان کروں گا اور ان کاموں کی نشاندہی ہوگی جو حضرت عمر بن خطاب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ جو آپ کی ذاتی اولیات، آپ کی ذات کے اعتبار سے، وہ یہ کہ آپ تاریخ اسلام کی وہ سب سے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اعلان بتایا تھا میں مسلمان ہو گیا۔ کعبۃ اللہ میں جا کے آپ نے اعلان فرمایا کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ جس کو بڑا زوم ہے اپنے اوپر کہ وہ یہ ہے تو وہ یہ ہے تو آ جائے، اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروا لے، میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبیلہ بنو ثقیفہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے والا جو سب سے پہلا شخص تھا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر 2.5 سال کے بعد جب آپ خود خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نائب رسول اور خلیفۃ الرسول کے نام سے مشہور تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی دفعہ امیر المومنین کہہ کے پکارا گیا۔ یہ اس سے پہلے کسی کے لیے لقب نہیں تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے تو آپ نے معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے جس کو قاضی مقرر کیا مدینۃ المنورہ کا، سب سے پہلے فیصلہ کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زمانہ صدیقی میں وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر کے فیصلوں کو دیکھ کر یہ اعتماد ان پر بحال تھا کہ میرے زمانے کا کوئی قاضی ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہو سکتے ہیں۔ جب آپ نے خود خلافت سنبھالی تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ عوام کو چلانے کے لیے جہاں ان کی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے، وہاں ان کی تنبیہ کے لیے اصول ضابطوں کے ساتھ آپ نے درہ بنایا، عصا جس کے آگے ربڑ سا لگا ہوتا ہے اس کو درہ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی سب سے پہلے بنانے والوں میں حضرت عمر بن خطاب تھے کہ بڑے بڑے سورماؤں، بڑے بڑے شہنشاہوں کے، بڑے بڑے بہادر فوجیوں کی تلواروں کا وہ رعب اور دبدبا نہیں ہوتا تھا جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کا ہوتا تھا۔ اس کے بعد تاریخ کی ابتدا چاند اور سورج کے ساتھ شروع سے چلی آ رہی، لیکن کبھی کسی شے کو متعین کر کے وقت چلا لیا جاتا، تاریخ بنا لی جاتی، کبھی کسی شے کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کا آغاز فرمایا، اس دن سے جب سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو اس سے ہجری سال کا آغاز ہوا، اور آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہجری سال کو بنائے ہوئے 1445واں سال شروع ہو چکا ہے۔ ویسے ہم جو عیسوی کیلنڈر یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں گریگورین کیلنڈر، اس کا جو آگے سائن ہے ایچ ڈی، اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں عیسوی۔ میرا اس میں نظریہ کچھ اور تھا، پھر ہمارے پروفیسر ہیں پروفیسر قبلہ محمد احمد یوسفی صاحب، جو اتنے عظیم آدمی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ انہوں نے انگلش میں قرآن مجید ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا، کہاں سے نکال کے اسلام میں لایا اور پھر اس سے قرآن شریف کا ترجمہ کیا۔ اور بابا جان سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 20 کتابیں انگلش میں ٹرانسفر انہوں نے کری دی ہوئی ہیں۔ یہ انشاءاللہ وقت گزرنے کے بعد جو ہی تھوڑا معاملات پس جو پردہ ہیں جب سامنے آئیں گے تو کئی ایسی کتابیں ہیں جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے میسر آ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے پھر میرا یہ نظریہ کلیئر کیا کہ ایچ ڈی سے آفٹر ڈیتھ مراد نہیں ہے بلکہ کچھ اور شے مراد ہے۔ تو ہجری سن کا آغاز سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی ظاہری اور باطنی، معاشی اور معاشرتی، خروجی اور بیرونی، گھر کی اور باہر کی کیفیات کا خیال رکھنے کے لیے راتوں کو جب سب لوگ سو جاتے تھے تو حضرت عمر بن خطاب بیس بدل کر سڑکوں پہ چکر لگاتے اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے۔ یہ بھی سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے کی، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالک اور حاکم صبح باہر ہوتا ہے رات کو جا کے سو جاتا تو رات کو رعایا میں سے جس کو مرضی لوٹ لو۔ آپ نے راتوں کو گشت کیا اور لوگوں کے مسائل حل کیے۔ یہ شان بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر آپ سے اس کا آغاز ہوا، پہلے خلیفہ آپ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فتوحات دی۔ امام زہری فرماتے آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں 1036 شہر فتح کی ہیں۔ کتنے شہر؟ 1036 شہر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر اور اس کے مضافات میں جن کو آپ نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں شامل فرمایا ان کی تعداد 1036 ہے۔ اور پھر ڈسہارڈ کرنے والے نہیں تھے حضرت عمر بن خطاب، ڈسہارڈ کرنے والے نہیں تھے، حوصلہ بڑھانے والے تھے۔ کیا تھے؟ امیر کے اندر، قائد کے اندر جب تک یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ اپنی رعایا کا حوصلہ بڑھائے تب تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ میں نے دیکھا، مجھے اچھی طرح تاریخ کے وہ اوراق یاد ہیں، وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے، سخت سردی میں عید الاضحیٰ آتی تھی اور یک بستہ مجاہدین ہوتے تھے جو گوروں سے کھالیں اٹھا کے لاتے تھے اور گیلے ہوتے سردی کی ٹھنڈی ہواؤں میں، اور کپڑا ان کا، لباس ان کا خون سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ جب وہ ٹھٹر کر نگینہ مسجد کے دروازے پہ آتے تھے نا تو بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی ان کو ایسے گلے سے لگاتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کو داد دیتے تھے اور کہتے تھے واہ جوانو شیرو تم نے کام کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کر۔ یہی ہے اپنے افراد کی حوصلہ افزائی کرنا، تھوڑے کام پر زیادہ اپریشیشن دینا۔ جب آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کا حوصلہ بڑھائیں گے تو تھوڑے کام کی وجہ سے ان کے اندر زیادہ کاموں کی ہمت پیدا ہوگی۔ یہ المیہ ہے کہ بڑے بڑے کام کرنے والوں کو ڈیگریڈ کر کے، ان کی حوصلہ شکنی کر کے، ان کے ماضی کے سارے کاموں کے اوپر پانی ڈال دینا اور بندے توڑ دینا، یہ سب اسلام کا حسن نہیں۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ جب کوئی بندہ تھوڑا کام
مجھے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا، کہنے لگے بیٹے جب کسی کو نیا نیا دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوا دیکھو نا، اور تقریر کر رہا ہو، ایک بات لاہور کی تو دوسری پشاور سے کر رہا ہو، بے ربط ہو، لفظ ٹوٹے پھوٹے ہو، تو اس کو داد دو، یہ ان سے بہتر ہے جو بولتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا جی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے اس کا فائدہ تجرباتی بتاتا ہوں۔ کہنے ایک بندہ، وہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے تقریر کی، تو بس ایسے ایسے ادھر ادھر کی ماری، تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا بہت اچھے بھائی، بہت اعلیٰ خطیب ہو تم۔ اس نے کہا اتنے بڑے حضرت میری تعریف کر رہے ہیں۔ اس نے اور محنت کی، دین پڑھا، تو فرمایا پھر وہ وقت آیا کہ وہ عالمی شہرت یافتہ خطیب بن گیا۔ تو یہ کس کی وجہ سے تھا؟ حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ اچھا، اس میں بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو بڑی انسان کی محبت کی داستانیں دور تک پھیل جاتی۔ آپ نا بچہ ہو، وہ ٹوٹی پھوٹی تقریر کرے تو بچہ کہتا ہے واہ جی واہ، کہ اس کا حوصلہ بڑھے، اور کوئی اچھی بھی تقریر کر رہا ہو کہنا اللہ بڑی تقریر کی تھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑا ہو جائے وہ کسی درجے کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا خطیب و مبلغ اور داعی ہو۔ کیونکہ لفظوں کا چناؤ اور لفظوں کی ادائیگی اور اس کے پیچھے میموری میں سٹور الفاظ کو آپس میں ملانا، جس کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس شعر میں بیان کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہا در منصور قرآن کے سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، کہ قرآن مجید کی صورتیں، آیتیں، حروف، الفاظ، کلمات بکھرے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی نے ایک موتیوں کی لڑی میں اس کو پرو دیا۔ در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بتایا، اور بتایا کہ افراد کو حوصلہ دینا چاہیے کہ بڑا اچھا کام کیا، بہت اچھا جناب، کیا بات ہے۔ اس سے ان کے اندر قوت، طاقت اور ہمت پیدا ہوتی۔ کبھی بھی اپنے لوگوں کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ آف دی ریکارڈ ہے، اس کو ابھی تو آپ چلنے دیں، لیکن ویسے ہی آف دی ریکارڈ۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، تو ایک دن مدرسے میں تعلیمی سرگرمیاں نہیں تھی، تو ہم نے کہا ہم آج چڑیا گھر چلتے ہیں، تو وہ اور میں ہم دونوں چڑیا گھر چلے گئے۔ ایک بندر، وہ کالے رنگ کا بدمانس، اس کو کسی نے وہ کھلائے، وہ بنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں نا، کیا اس کو کہتے ہیں، پاپ کارن، وہ کھلائے۔ اب وہ جب پاپ کارن کھلانے کے لیے پاس لے کے گیا، اب وہ بھی کھاتا تھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ پیچھے، اس نے بڑی انسلٹ فیل کی، جانور نے انسلٹ فیل کی کہ لوگ کھڑے ہیں اور میری انسلٹ ہوئی، مجھے پاپ کارن نہیں دیا، اندر چلا گیا۔ پھر واپسی آیا، پھر شرارت سوجی کہ چلو اس کو پاپ کارن دیتے ہیں، تو جس نے پاپ کارن پکڑا ہے اس نے جو ہی قریب ہاتھ کیا تو پاپ کارن پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لیا، وہ اندر جب گیا نا تو منہ میں پانی بھر کے لے کے آیا، تو جو ہی اس نے پاپ کارن نہیں دی، انسلٹ کی، تو سارا پانی اس کے منہ پہ پھینک دیا اس نے۔ جانور نے اتنی اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ کسی انسان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اگر کسی کی بے عزتی کر دیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کے دل میں کراس لگا دی۔ آپ بڑے ہیں، عبدالعلیم یوسی صاحب بڑے ہیں، آپ اپنے بڑے ہونے کا خیال رکھیں۔ لوگ لاکھ آپ سے زیادتی کریں، درگزر کریں، شفقت کریں، کوئی بات، آپ اپنے منصب پہ بیٹھیں، آپ کا منصب شفقت کا منصب ہے، آپ کا منصب درگزر کا منصب ہے، آپ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، آپ بزرگ آدمی، اس لیے کہ آپ کی حوصلہ افزائیوں سے لوگوں نے کام کرنے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معمول مبارک تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ فرماتے ہیں جب مسائل میں کوئی شخص حضرت عمر بن خطاب کو کسی مسئلے کے نتیجے کے بارے میں بتاتا کہ یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس میں یہ نتیجہ ہے، تو حضرت عمر بن خطاب اس کو دعا دیتے ہوئے کہتے یا اللہ اس نے میرا مسئلہ حل کیا، اس کی عمر لمبی فرما دے۔ اور ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں روشنیاں اور قمقمے لگوائے، دیے جلائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیے جلے ہوئے دیکھے تو آپ نے کہا یہ کس نے جلائے ہیں، یہ مسجد کس کے کہنے پہ جگمگا رہی ہے؟ کہا یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے کہا یا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرا گھر روشن کیا تو اس کی قبر منور فرما دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمیشہ پازیٹیو معنی لینا۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ لو جی حضرت علی نے حضرت عمر کے مرنے کی دعا کی تبھی تو کہا قبر منور، مرے گا تو قبر منور ہوگی نا۔ اس کا یہ نیگیٹو معنی نہیں نکال سکتے۔ اس کا پازیٹیو معنی یہ ہے کہ زندہ بندے کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب جس طرح آپ کی یہ زندگی جگمگا رہی ہے اللہ کرے آپ کی قبر بھی ایسے روشن و منور ہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی اسلام نے اس کو نیگیٹو معنی میں نہیں بیان کیا کہ لو جی فلانے نے فلانے کے مرنے کی دعا کر۔ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں آتا ہے، آپ کشتی میں سوار تھے تو کچھ لوگوں نے شرارت کی تو آپ نے لوگوں کے کہنے پر، لوگ کہنے لگے حضرت جی ان کے لیے بد دعا کریں یا غرق ہو جائیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا یا اللہ جس طرح تو نے ان کو اس دنیا میں خوش رکھا ہے حشر کے میدان میں بھی خوشی عطا فرما۔ کہنے لگے یہ کیا کیا؟ فرمایا ہماری یہی ڈیوٹی ہے کہ ہم دعائیں دیں، ہماری بد دعا دینے کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ پہلے بندے ہیں جو یہ بڑی دور بات ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے بندے ہیں جو سزا دیتے تھے جب کوئی کسی کی بے عزتی کرتا تھا۔ کوئی کسی کی بے عزتی کرتا تھا نا اور وہ جا کے کمپلین کر دیتا تھا حضور والا فلاں بندے نے میری انسلٹ کی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب دونوں کو طلب کر لیتے تھے۔ کیونکہ اگر وہ مجرم نکلتا تو اس کو سزا ملتی۔ یہ قانون آج یورپ کے اندر ہے، آپ کسی کو گالی نکالیں تو وہ آپ کو پرسو کر کے عدالت میں لے جائے گا۔ یہاں تو آپ جس کی جتنی مرضی بے عزتی کر دیں، جو مرضی جس کے ساتھ کر دیں، اس کو مٹی میں ملا کے رکھ دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ یہاں قانون ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا کس کے ساتھ کتنا تعلق، جو مرضی جس کے منہ میں آیا اس نے بک دیا اور بے عزتی کر کے چلا گیا، چاہے وہ اوپر والی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ نیچے والی کرسی پہ بیٹھا ہوا، کوئی یہاں روک ٹوک نہیں ہے، کوئی کسی بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ جس کی مرضی بے عزتی کر دے، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفرتیں بڑھ جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان شعراء کو جو بے عزتیاں کرتے تھے، کسی کی ہجوم میں اشعار پڑھتے تھے، کسی کی تذلیل کرتے تھے، ان کو نہ صرف سزا دیتے تھے بلکہ اس وقت تک قید کر دیتے تھے جب تک وہ اس بات پہ نہیں آ کے کھڑا ہوتا تھا کہ دوبارہ میں نہ ایسا کروں گا، اور جو کیا ہوتا تھا پھر اس کی معافی مانگتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے رعایا کو عزت بخشی ہے کہ کمزور آدمی کو دیکھ کر جو بولتا نہیں آگے سے اس کی جو مرضی بے عزتی کر کے چلا جائے، اس کو قانون بنایا کہ یہ نظام ہے۔ غریب سے غریب آدمی کا خون بھی اتنا قیمتی ہے جتنا وزیر اعظم کا خون قیمتی ہے اور جتنا چیف آف آرمی اسٹاف کا خون قیمتی ہے، غریب آدمی کا خون بھی اسی طرح کا۔ یہ کون سمجھاتا ہے؟ یہ اسلام سمجھاتا ہے۔ ہاں جی، ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی بہن، ان کے گھر ایک بندے نے پناہ لی، وہ ان کا عزیز تھا، اس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی حضور میری امی جان کا بیٹا، نام نہیں بیان کیا لیکن کیونکہ ام ہانی کا اپنا نام ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ہے، کہا میری امی جان کا بیٹا
اس کو قتل کرنا چاہتا ہے جس کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، تو حضور بتائیں میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کی بات پہ موڑ لگا دی، فرمایا سنو ام ہانی، اس کو جا کے بتا دو کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو رسول اللہ نے پناہ دی۔ صحیح، اسلام میں خون کی قدر و منزلت ہے، عزت کی قدر و منزلت ہے، یہ نہیں ہے جس کے جی میں آیا جب آیا وہ کسی کی عزت پہ پانی بہا دے۔ اللہ فرماتا ہے العزت للہ، عزت کس کے لیے ہے؟ ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے، ولی المومنین، ایمان والا۔ ایمان والا غریب ترین آدمی بھی ہو نا تو اللہ فرماتا ہے یہ عزت دار ہے۔ میرے ابا جو حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مومن صاحب ایمان چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ کون سا چھوٹا بچہ؟ کہا حافظ قرآن، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن مجید ہے، اس کے سینے میں قرآن مجید ہے۔ تو اسلام عزتوں کا درس دیتا ہے، تو کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قانون سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ جرموں پر سزا کا تعین اور پھر اس کے اوپر توہین اور جلا وطنی کی سزا سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے مقرر کی، لیکن آپ ہی نے اس کو ترک بھی سب سے پہلے کیا کہ ایک بندے کو اس کے جرم پر 1 سال کے لیے جلا وطنی کی سزا دی، وہ جناب گیا باہر عیسائی ہو گیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجرم کو سزا دے کے یہاں رکھنا ہے تاکہ وہ اسلام نہ چھوڑ کے جا سکے۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو مذہبی اولیات ہے، جو مذہب میں آپ نے سب سے پہلے کام کیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف جو لشکر گیا جنگ یمامہ میں، اس میں مسلمان حفاظ کرام کی تعداد 600 ہے، ویسے 1400 صحابہ ہیں جو اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1400۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زمانہ حیات میں اپنی شمولیت کے ساتھ 27 غزوات لڑے، اور آپ کی زندگی مبارکہ میں 84 کے قریب لڑائیاں ہوئیں، جس میں آپ گئے اس کو غزوہ کہہ دیا، نہیں گئے تو اس کو جنگ کہہ دیا، سریہ کہہ دیا، گئے تو کچھ نہیں ہوا واپسی آ گئے، ان سب کو ملا کے اتنی ہے۔ ان میں سارے مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، 259 اتنے مسلمان 84 جنگوں میں شہید ہوئے، اور اس کے مقابلے میں جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 ہے جو ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے نتیجے میں سب سے پہلے مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ حضور آپ قرآن مجید کو اکٹھا کر لیں، اگر اس طرح کی ایک اور جنگ ہوئی تو یہ نہ ہو کہ سارے حفاظ کرام شہید ہو جائیں اور کہیں معاذ اللہ قرآن نہ ضائع ہو جائے۔ تو قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کے لیے جمع قرآن کا سب سے پہلا مشورہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا ہے۔ یہ آپ کو مذہبی اولیت حاصل ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے رمضان المبارک میں مسجدوں کے بکھرے ہوئے احوال دیکھے کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے عبادت کر رہے، کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے، کچھ ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، کچھ کس طرح، تو آپ کو الہامی طور پر یہ کیفیت ہوئی، تو آپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا نماز تراویح کے لیے۔ اس پہلی نماز تراویح کی جماعت کے امام تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اس جمع شدہ نماز پر جس کے اوپر آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، یہ تاریخی جملہ بولا، نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ عمر نے اچھی بدعت کا آغاز کر دیا۔ ان سارے لوگوں کا حضرت عمر بن خطاب نے منہ بند کر دیا جو کہتے ہیں نہیں بدعت صرف بری ہوتی ہے، آپ نے لفظ کہے نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا عمر نے یہ اچھی بدعت ایجاد کر دی کہ قوم بکھری ہوئی تھی، آپ نے قرآن مجید سننے کے لیے سنانے کے لیے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ لو 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرا، ایک مصلی حضرت عمر بن خطاب نے سیدھا کیا،
ساری دنیا کی مسجدوں کے مسلح سیدھے ہو گئے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں کوئی امام تراویح یہ کہے کہ یار ہم نے قرآن شریف نہیں سنانا، ہم ویسے ہی تراویح پڑھ لیتے، نا بابا بالکل سیدھے تک ہو گئے۔ کیوں؟ یہ جس بندے نے شروع کیا اس کا نظام امت کو اکٹھا کرنے کا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب نے مسجد نبوی میں ایک جماعت قائم کی تو اللہ نے اس کی برکت سے ساری دنیا میں نظام قائم کر دی۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے نماز جنازہ کی تکبیرات پر اجماع کروایا۔ مختلف احادیث میں 4، 5، 6 اور 7 تکبیرات بھی صحیح الاسناد احادیث میں روایت ہے کہ آپ نے اتنی تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں آخری نماز جنازہ پڑھایا، جس کے راوی ہیں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ظاہری زمانہ حیات میں جو سب سے آخری نماز جنازہ پڑھایا حضرت سیدنا سہیل بن برسا کا، اس میں آپ نے 4 تکبیرات پڑھی۔ تو اس جنازے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب کے کہنے پر اجماع کیا کہ آئندہ کے بعد جو نماز جنازہ ہوگی اس میں 4 تکبیرات کہی جائیں گی، 4 سے زائد نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ پہلا اجماع بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اذان کے کلمات کہے تو آپ نے پہلی اذان ایسے پکاری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا حضور اللہ کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت ضرور ہونی چاہیے، تو کہا یہ کلمات بیچ میں ہونی چاہیے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا ان کلمات کو بھی نماز میں شامل کر دو۔ پھر یہ نماز میں شامل ہو گئے، تو ایک دن فجر کے وقت حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے آئے، تو کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز تیار ہے، آپ نہیں تشریف لائے۔ پھر کہا آپ جب باہر نہیں تشریف لائے تو آواز زور سے آواز، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ آپ تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کل سے فجر کی اذان میں ان کلمات کا اضافہ فرما دو، تو تب سے یہ اضافہ چلا ہوا آ رہا۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات میں جو بندہ احکام شرع کی مخالفت کرتا تھا، یعنی شراب شروع پیتا تھا، وہ کیا کرتے تھے، اس کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا۔ اب جس طرح کا اس کا ذکر سنایا جاتا، آپ فرماتے اس کو تھوڑی سی اس کی تربیت کرو، یعنی جو شراب پی کے آیا، تو جس کے پاس جو ہوتا، کسی نے ایسے کپڑا مار دیا، کسی نے جو جوتا ہے وہ مار دیا، تو اس کی کوئی پراپر سزا نہیں تھی۔ دور فاروقی میں علاقے فتوحات ہوئی، نئے نئے لوگ اسلام میں آئے، انہوں نے وہ پہلے دور نہیں دیکھے ہوئے تھے، اب وہ پیتے تھے شرابیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے پھر مجلس شورا سے یہ اپروو کروایا کہ اس کی سزا متعین ہونی چاہیے۔ تو سزا متعین کروانے کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی اسلام، مفتی اعظم اسلام، مفتی اعظم، اور کیا شان ہے حضرت علی المرتضیٰ کی کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں 10 صحابہ ہیں آلموسٹ جو مفتیان کرام ہیں، جب وہ سارے مفتیان کرام کسی مسئلے کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو مسئلہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آتا تھا۔ اتنے فقیہ اور علمی طور پر مضبوط آدمی تھے، جو مسئلہ آتا ایسے کر کے حل، ایسے کر کے حل، ایسے کر کے اس کو حل کر دیتا۔ آپ نے کبھی نہیں یہ کہا اچھا مسئلہ لکھ کے دے جاؤ پھر میں غور کروں گا تو پھر جناب کل آ جانا، پھر اگلے دن بندہ آیا تو کہ نہیں ابھی حل نہیں ہوئی، کل آ جانا، پھر اگلے دن آ کے نہیں میں مصروف تھا تو پھر کل آ جانا۔ آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ لیکن یہ غلط نہیں ہے کہ اگر آپ کسی سے کسی مسئلے کے اندر اس کا جواب لکھنے کے لیے ٹائم مانگتے ہیں اور اس وقت میں آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے
تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ غلط جواب لکھنے کی بجائے مزید ٹائم لے لیں، لیکن اس لیے نہ ٹائم لیں کہ آپ اپنی سستی کی وجہ سے اس کا جواب نہیں لکھ سکتے، اس لیے نہ لیں۔ اس لیے ٹائم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا، اس میں آپ ٹائم لے رہے ہیں تو ٹھیک۔ فقہا نے بسا اوقات ایک مسئلے کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے 40 دن گزار دی، پھر اس کا جواب نظر آیا تو پھر اس کو لکھا۔ لہٰذا اس میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فوری جواب نہ لکھا تو کہہ دیا اور تسی کیڑا دین پڑھے تو گل ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی کوئی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جناب کوئی سوال دے کے گیا تو اس کو جواب ہی نہیں دیا، یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ اس کے اوپر تحمل مزاجی کا مظاہرہ بڑا ضروری ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شراب پینے والے پر حضرت علی کے فیصلے سے مجلس شورا میں یہ ڈیسیژن لیا کہ جو بندہ شراب پیے گا، شراب پینے سے انسان کی عقل مفلوج ہوتی ہے، اور عقل کے مفلوج ہونے کے بعد سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے وہ قذف کا ہوتا ہے، تہمت کا ہوتا ہے۔ تو تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے، تو شراب کی سزا بھی 80 کوڑے خاص کر دی جائے۔ تو پھر آپ نے مجلس کی مشاورت سے شراب پینے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ملکیت اپنے پاس رکھ کر اپنی جائیداد کا صدقہ کیا۔ یہ کام تاریخ اسلام میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کیا۔ خیبر سے ان کو زمین ملی، بڑی وسیع زمین، اس کے اوپر پھل شل بڑا تھا، ٹھیکے پہ آپ نے بندہ رکھا اور اس کا پھل تیار ہو گیا۔ عرض کی حضور میں یہ زمین صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس کا بہتر طریقہ کار بتاؤں عمر، کہ تمہیں زمین بھی تمہارے پاس رہے گی اور ہمیشہ صدقے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جی حضور ارشاد فرمایا زمین کی ملکیت اپنے پاس رکھو، مزدور بھیج دیا کرو، وہ وہاں جا کے فصل تیار کرے، جب فصل تیار ہو جائے تو ساری فصل اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ فرمایا ایسٹس بھی تمہارے پاس محفوظ رہیں گے اور ہر سال ہر فصل پہ اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ یہ اسلام کے ابتدائی معاملات ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں غزوہ کے لیے جاتے اور علاقہ فتح ہو جاتا تو جو جاتا جنگ میں، جہاد میں، جہاں کے علاقے فتح ہوتے اس کو دے دیے جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ قانون بدل دی، اس لیے دور اندیشی تھی، صرف اپنے موجودہ افراد کا نہیں سوچ رہے تھے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا سوچ رہے تھے۔ تو آپ نے قانون بدل دیا، فرمایا اب جس جہاد میں بھی جو جگہ بھی کوئی مسلمانوں کی ملکیت میں آئے گی وہ ساری ملکیت بیت المال کے پاس جائے گی، کسی بندے کو اس زمین کی 100% ملکیت نہیں دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا حضور کے زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن ساری زمینیں تم لے جاؤ گے تو جو بعد والے لوگ آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ لہٰذا ساری زمینیں فتح ہونے کے بعد بیت المال میں جائیں گی۔ پھر اس ساری مشینری کو حل کرنے کے لیے بیت المال کا قیام کیا۔ اس مسئلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ نہیں تھے پہلی دفعہ، وگرنہ وہ آپ کے فیصلوں کی تائید کرتے تھے۔ کہنے لگے جناب حضور کا طریقہ تھا جو آیا وہ تقسیم کر دو، جو آیا وہ تقسیم کر دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو آیا وہ تقسیم کر دیں، یہ اسلام ہے، لیکن یہ ہے زکوٰۃ، یہ تقسیم اس کو کی جائے گی جو حقدار ہے۔ اگر ہم غیر حقدار کو یہ دے دیں گے تو دینے والے کی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیں ایک بیت المال کی ضرورت ہے جہاں ہم سٹور کر لیں، ساری چیز اکٹھی ہو کے یہاں پہ آ جائے، پھر جس کو ہم حقدار سمجھتے ہیں پھر ہم اس کو جا کے بیت المال میں سے چیز اس کے گھر پہنچاتے۔ اور یہ پاکستانی حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، جب بل بھیجتے ہیں تو گھروں میں بھیجتے ہیں، جب بل بھیجتے ہیں تو یہ میں ان کی نااہلی کی بات سنا رہا ہوں، جب بل بھیجتے ہیں تو واٹس ایپ کار بھی لاندہ میرے تو موبائل تے ہی آ جاتا، وہ کہتے ہیں ایتھے ہی دے دے، یعنی ان کا سسٹم اتنا ہے کہ بل تڑ گھر آندا، ٹیلی فون دا بجلی دا بل گھر آندا، تانوں گھر آندا، تانوں پائیں سارے کوئی جا کے لے آندا ہوئے لیسکو تو ہیں،
کوئی واپٹا تو کوئی سوئی گیس تو کوئی پانی والا بل جا کے لینا کوئی ٹیلی فون دا گھر آدھے. اس کا مطلب ہے ہر گھر کا ان کو پتہ ہے. ہر گھر کا جب زکوٰۃ کا مال دینا ہوتا ہے نا تو چون کی ٹرک رکھ دیں کہ جناب ایتھوں آ کے لے جاؤ. یہ ہے بدماشوں کی بدماشی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال بنوایا, لوگ مقرر کیے, فرمایا جس کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے جاؤ اس کے گھر جا کے کھانا پہنچا کے آؤ. یہ کام سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب نے کیا. اور پھر جو راتوں کو گشت کیا, کھانا نہیں کسی کے گھر تھا تو اپنی پیٹھ پر بوری گندم کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑ کے آئے. خادم مسلم کہنے لگا حضور من چکا دیو. آپ نے کہا قیامت والے دن بھی پھر میرا بوجھ چکے گا. یہ ہے اسلام, یہ ہے عمر بن خطاب. بابا جی امیر المجاہدین کہا کرتے تھے اسلام اینا ڈاڈا ہے, اسلام اینا ڈاڈا ہے کہ 36 لاکھ مربع میل دے مالک عمر بن خطاب دی کنڈ تے بوری رکھوا کے تے پکھے دے کار پہنچا کے آتا. ایڈا ڈاڈا ہے اسلام اصول دے کہ چلو عمر بن خطاب جاؤ اس کے گھر پہنچا کے آؤ. جس طرح بل پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے نا, جس طرح ٹیکسز کے پیپر پہنچانے تمہاری ذمہ داری ہے, اسی طرح مستحق کو زکوٰۃ کا مال بھی پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے, گھر گھر پہنچا. ادھر میں آپ کو یہ تاریخی بات سنانے لگا. جب ہم یہ چائنا اسکیم میں آئے نا تو چائنا اسکیم میں ایک زکوٰۃ کمیٹی بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے بابا جی سرکار کی شرافت کی وجہ سے کہا کہ حضور تسی زکوٰۃ کمیٹی دے چیئرمین بن جاؤ. آپ نے فرمایا 1 پوائنٹ ایجنڈا, یہ مانو گے تو میں بن جاؤں. وہ کہنے لگے کی. آپ نے فرمایا پیسے میرے ہاتھ ہوں گے, حساب کتاب میرے ہاتھ ہوئے گا, میں لواں گا, میں دواں گا, تو میں چیئرمین بنا دو. کہنے جی اینج نہیں ہوئے. تو فرمایا کھا تسی جانے نے تو چور میں ہو جانا. نہ حساب کتاب پورا رکھو تو مجھے بنا دو. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ لے کر اس کے مصارف کے مطابق اس کو صرف کرنا بہت بڑی ذمہ داری. جو دیتے ہیں ذمہ داری پوری کرتے ہیں وہ مستحق ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام پیش کیا جائے کہ تم وہ عظیم کام کر رہے ہو جو صحابہ کیا کرتے تھے. ہاں جی, حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں بیت المال بناؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کون کون کہاں کہاں مستحق ہے. اس کے گھر جا کر اس کو سامان پہنچا کے آیا کرتے تھے. اور لوگ بھی ڈنڈی باز نہیں تھے, بالکل یہ سمجھنے والی بات. یہاں یہ عبدالعلیم یوسفی صاحب ہیں, صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب کی سپرویژن میں مختلف جگہوں پر سیلابوں میں, زلزلوں میں, طوفانوں میں نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے امدادی ٹرک جاتے ہیں. امیر غیر امیر سب مال لینے کے لیے دوڑے ہوتے. اتنے دیانتدار لوگ تھے کہ جس کے پاس غلہ سامان گندم دانے ہوتے وہ کبھی زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے باہر نہیں آتا تھا. وہ کہہ دیتے تھے جناب ہمارے پاس ہے, یہ کسی اور کو دے دیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت آیا تو 18 صوبوں سے زکوٰۃ کا مال مدینۃ المنورہ واپس آ گیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں, پیسے واپس لے جاؤ. اور یہاں آپ دیکھ لیں دوسرے ملکوں سے صدقات خیرات کے مال آتے ہیں تو وہ بڑے بڑے حکمرانوں کے گھروں میں چلے جاتے. تحفے آتے ہیں تو وزراء کے گھر میں چلے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب ایک جیسے لوگ بیٹھے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. مؤذن مدینۃ المنورہ میں سب سے پہلا جو مؤذن ہے, سب سے پہلا, اس کا نام ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی. ساری زندگی مفت کام کیا, ساری زندگی. دوسرے مؤذن ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, مدینۃ المنورہ کی ساری زندگی مفت کام کیا. دور صدیقی میں اذان مفت ہوتی تھی. جب دور فاروقی آیا تو آپ نے مسجدوں کے ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اذان کے وقت میں مسجد میں موجود. یہ تب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مسجدوں کے ائمہ کو, خطباء کو, مؤذنین کو دی جاتی. میں نے جب نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی جوائن کی تو میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ, وہ خود کیونکہ تاجر تھے, تجارت کرتے تھے, وہ فی سبیل اللہ کام کرتے تھے. ساری زندگی انہوں نے فی سبیل اللہ کام کیا.
تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ نے مجھے یہاں امامت کی ڈیوٹی دی ہے تو میں نے بھی آپ ہی کی طرح مفت کام کرا، میں نے پیسے نہیں لے، جانتے تھے دوربین آدمی تھے، تو فرمانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ود کے متقی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت پہ مقرر کیا گیا تو شورا نے ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا تاکہ وہ صرف مملکت کے امور سر انجام دے، تجارت کے لیے کہیں اور ادھر ادھر نہ چلے جائے۔ تو پھر یہ، اور میری یہ آج بھی میرا رجحان اس طرف ہے کہ جس دن میں نے اپنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ کوئی اپنا تجارتی معاملہ درست کر لیا تو میں نے نگینہ ویلفیئر سوسائٹی کو انشاءاللہ کہہ دینا کہ بھئی میں اب صاحب استطاعت آدمی ہوں، اب اس کے بعد میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں، یہ میرا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تجارت کے شعبے میں آگے نکلوں اور پھر میں انشاءاللہ خود خدمت کیا کروں گا کہ یہ میرا مال ہے تو اس مال سے میں اپنی نگینہ ویلفیئر سوسائٹی کی خدمت کروں۔ لیکن میں احسان مند ہوں نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا کہ اس نے مجھ جیسے نکمے کو پالا ہے، اور جب سے میں ہوں تب سے یہ مجھے سیلری دیتے ہیں اور ان کے دیے ہوئے مال سے میرا نظام زندگی چل، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ کیونکہ ہمارے اپنے ادارے، اس لیے یہاں دعوت و تبلیغ کی آزادی ہے تو ہم جو مرضی بات کہہ لیتے ہیں۔ ویسے مسند پہ بیٹھے ہوئے علامہ صاحب اتنی کھلی بات نہیں کر سکتے جتنی ہم کر لیتے، کیوں؟ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بات صدر کے خلاف نہ ہو جائے، سیکٹری کے خلاف نہ ہو جائے، جنرل سیکٹری کے خلاف نہ، تو میری چھٹی نہ ہو جائے تو بچوں کا رزق کدھر جائے گا۔ اس لیے علماء یہ یاد رکھیں، آج کے اس پرفتن دور میں اگر حق کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنی سکلز سیکھیں، تجارت کریں، اپنا سائیڈ بزنس کریں، پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں تبلیغ کے میدان میں، کسی کی پرواہ کیے بغیر تبلیغ کریں، آپ کو کسی کے ایک پیسے کا روب دبدبہ نہیں ہوگا، آپ آزاد ہوں گے، رسول اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے سمجھا سکیں۔ یہ بالکل اوپنلی بات، جتنے علماء کرام آزاد ہوں گے اتنا دعوت و تبلیغ کا کام آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ مسجد حرام کی توسیع سب سے پہلے آپ نے کی۔ اللہ اکبر۔ فلاحی معاملات میں، کیونکہ یہ ہمارا ملک اس وقت اس کا بہت زیادہ شکار ہے فلاحی معاملات میں، اب جنہوں نے لوہا بیچنا تھا انہوں نے پل بنا کے، سڑکیں بنا کے اپنا لوہا بیچ دیا، اپنے آپ کو امیر کر لیا، ملک کو غریب کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کن کن معاملات میں فلاحی کام سر انجام دیے، صرف نام لوں گا۔ نمبر 1، آپ نے ایک علاقے کے لیے جگہ کی پیمائش کروا کے ہر بندے کی ضرورت کے مطابق پلاٹ الاٹ کروا کے شہروں کے اندر حد بندی کی ہوئی تھی، اس شہر کے اندر اتنے سے زائد مکان نہیں بن سکتے، جب یہ شہر پورا ہو جائے تو پھر نیا شہر آباد کیا جائے۔ یہ فاروقی ہے، یہ نظام کس کا ہے؟ فاروقی نظام ہے، جو آج یورپ نے اپنایا ہوا ہے کہ انہوں نے جناب راؤنڈ اباؤٹ شہر کو باؤنڈری کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کالونی باؤنڈریاں لگی ہوتی ہیں، پلاٹ بنے ہوتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کس طرح دو نمبری کرتے ہیں، لیکن وہ جو نظام ہے یہ سارا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے نکال کے دیا ہوا۔ اندرون شہر چلے جائیں نا، اندرون شہر اتنی سی گلیاں، اور وہ ہمارے جو مفتی فیس بک ہے، فیس بک بھی مفتی ہے، فیس بک بھی مفتی ہے، وہ کہتا ہے اندرون لوہاری گیٹ میں اتنی چھوٹی گلیاں ہیں کہ ادھر سے مرد آ رہا ہو، ادھر سے عورت جا رہی ہو تو بیچ میں صرف نکاح کی گنجائش رہتی ہے، یعنی اتنی چھوٹی گلیاں۔ تو یہ سب غیر نظم و ضبط کا ایک انجام کار ہے کہ بغیر تنظیم کے شہر بنائے گئے اور کوئی نہیں۔ آپ نے اپنی جو تعمیراتی سلسلہ ہے اس میں گلیوں کے فٹ بھی بتائے ہوئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک گلی سے دوسری گلی کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا اس حضرت عمر بن خطاب کی فکر کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی چوٹی کے نمبر 1 انجینئر بھی تھے،
ان پر انجینئرز نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے شہر کیسے آباد کیے، نقشے کیسے بنائے، نہروں کا نظام کیسے بنائے، پل کیسے بنائے. یہ سارا کچھ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری میں ملتا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں، ایم فل میں انہوں نے ہمیں ایک مضمون پڑھایا، تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ساری بصیرت کے اوپر پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہوا پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا. تو ایک دفعہ مجھے ضرورت تھی تو میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا وہ مجھے تھیسس چاہیے. انہوں نے بتایا، کہنے لگے یونیورسٹیوں میں پڑھ کر تھیسس دیکھنے والے اتنے خائن ہیں، یہ نہیں کرتے کہ کاغذ سامنے رکھ کر اس مخطوطے سے شے بنا لیں، بیچ میں سے صفحہ پھاڑ کے لے جاتے. اتنے ظالم لوگ ہیں، اتنے ظالم. کتاب تو نہیں لے کے جا سکتے، اس لیے کہ کتاب کے اندر چپ لگی ہوتی ہے، مائکرو چپ لگی ہوتی ہے. جو ہی کتاب کہیں چھپا کے باہر نکلیں گے، ٹوڈو 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 پکڑا جائے گا. تو وہ کیا کرتے، بیچ میں سے صفحے پھاڑ لیتے اور اگلے بندے کی سالوں کی محنت برباد کر دیتے. اتنی سخت زیادتی کرتے. ایک بندے نے 20 سال 30 سال 40 سال محنت کی اور اس نے اپنی محنت کا ایک نمونہ یونیورسٹی میں رکھ دیا تاکہ دنیا فیض یاب ہو، اور اس کو بیچ میں سے پھاڑ کے لے. یہ زیادتی ہے، یہ وہ چوری ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ہاں، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بڑا بے مثال ہے. آپ نے خلافت پہ جب علاقے فتح کرنے شروع کر دیے تو جو علاقہ فتح ہوتا، حضرت عمر بن خطاب اس کی مردم شماری کرواتے تھے. اس کی وہ تو مردم شماری تھی ضروری، تو جو مردم شماری کراتی ہے ہماری حکومت، اور کھادا پیتا نظام ہے، بس کھادا پیتا نظام. بھائی ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ بنایا ہوا ہے، 70 اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگے ہوئے ہیں. اب مردم شماری کا کیا تعلق ہے؟ ارب روپے ضائع کر دیتے ہیں مردم شماری کروانا. پھر کہتے ہیں وہ جو 2 سال پہلے مردم شماری ہوئی تھی وہ صحیح نہیں ہوئی، تو جنہوں نے صحیح نہیں کی ان کو سزا دو، قوم کا مال کھایا انہوں نے. اس وقت میں مردم شماری صرف پیسے کا ضیاع. کیوں؟ سالوں سے ہم نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا، کوئی بندے بڑے نہیں. جو پیدا ہوتا ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے، جو فوت ہوتا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے، وہ ویسے خارج ہو جاتا ہے. تو جب سارا کام کمپیوٹرائز ہو رہا ہے تو ہر سال میں 2 سال کے بعد اربوں روپے خرچ کر کے مردم شماری قسمت میں کی جاتی. حضرت عمر بن خطاب جو مردم شماری کرواتے تھے اس کی وجہ ہوتی تھی، ہر مہینے کے بعد کوئی نیا علاقہ فتح ہوا تو اس علاقے کی ڈیٹیل لینے کے لیے ادھر مردم شماری کرا دی، اور پھر وہ مردم شماری کے سارے رجسٹر حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفتر بنایا ہوا تھا، اس کے اندر ہوتے تھے. آپ کے پاس پوری 36 لاکھ مربع میل کی ریاست کے ایک ایک بندے کا نام موجود ہوتا تھا کہ کون کہاں کس علاقے میں رہتا ہے، کس کا بیٹا ہے اور اس کا باپ کون ہے. اتنا منظم نظام اسلام نے بنایا، اور آج اسی کے اوپر ساری ترقی ہے. سارا نظام زندگی اسی کے اوپر بنا ہوا ہے کہ کس طرح لوگوں نے اپنے کمپیوٹرائز سسٹموں کے ساتھ سب کو دیکھا ہوا. سب سے زیادہ لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس چائنا میں ہوتا ہے. انہوں نے 36 لاکھ ملین سے زیادہ اپنے ملک میں کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی آنکھ، کیمرے کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو سکتی. ادھر بات ادھر کی رہی، ادھر پولیس آ گئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ مجرم 2 قدم آگے ہوتا ہے ہمیشہ، مجرم ہمیشہ، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا، وہ پکڑا جاتا. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک اور بڑا خوبصورت نظام. اللہ اکبر، یہ کمال ہے. ویسے یار جب سے میں نے اس کو پڑھا ہے نا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میرے سامنے اور زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ یار آپ نے کتنی دور کی باتیں سوچی. جس چھوٹے بچے کا باپ یا اس کی ماں وصال کر جاتی تھی، بالغ ہونے تک اس کا سارا نظام زندگی حضرت عمر بن خطاب چلاتے تھے. اللہ اکبر. یعنی اتنی بھی رعایا کو تکلیف نہیں پہنچائی کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا تو وہ یہ نہ کہے کہ میں کی کروں گا. عمر بن خطاب کہتے تھے ہم جو موجود ہیں، ہم جو. اور یہ کہاں سے انہوں نے نکالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے. آپ نے یہ اصول بنایا ہوا تھا
کہ مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا، اس کے اوپر قرض ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرض میں ادا کروں گا، اور اگر وہ وسعت والا ہوتا تو حضور یہ نہیں فرماتے کیونکہ قرض میں ادا کرتا ہوں اس لیے اس کے مال کا مالک بھی میں ہوں گا، فرمایا نہیں، مالک ورثاء ہوں گے، اور اگر وہ مقروض ہوگا تو قرض میں اللہ کا نبی ادا کیا کروں۔ یہ ہے اپنی رعایا کے ساتھ دوسرے سلوک، کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اعلان فرمایا ہوا تھا کہ جس کا باپ فوت ہو جائے یا جس کی ماں فوت ہو جائے، جو بندہ، یہ دیکھیں عبدالعلیم صاحب یہ ایران تشریف لے کے جاتے ہیں اور یہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں سرکاری طور پہ 50,000 تمن ملتے ہیں۔ کتنے تمن ملتے ہیں؟ 50,000۔ آٹے کی بوری کتنے کی آتی ہے؟ 30,000 تمن کی، یعنی ایک مہینے میں، اب دیکھیں فرق دیکھیں، ایک مہینے میں ایک 10 کلو کی آٹے کی بوری اور تھوڑا سا راشن کہ اس کا گزارا ہو، یہ عام بندے کو جس کے پاس جاب نہیں ہے یا تجارت نہیں کرتا اس کو سرکاری طور پہ ملتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب کتنا وسیع اس کو رزق دیتے تھے، جس کی ماں فوت ہو جاتی یا باپ فوت ہو جاتا اور لاوارث ہو جاتا، 1 درہم کی بکری ملتی، 3 درہم کی گائے ملتی اور 5 درہم کا اونٹ ملتا، تو آپ لاوارث کے گارڈین کو ہر مہینے 100 درہم دیا کرتے تھے، 100 درہم دیتے تھے کہ عیش و عشرت کے ساتھ، فراوانی مال کے ساتھ اس کی خدمت کرو، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا باپ فوت ہو گیا یا میری ماں فوت ہو۔ رعایا، حاکم، اس کے ساتھ عوام تب کھڑی ہوتی ہے جب حاکم باپ بن کے قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب قوم کو نچوڑ لیا، ان کے پیسے ختم کر دیے، ان کی دولتیں ختم کر دی، ان کو دیوالیہ کر دیا، تو کوئی بھی اپنے حاکم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ حاکموں کے ساتھ تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب حاکم اپنی رعایا کو ماں باپ کی طرف پالتے، ان کی تکلیفوں میں ان کے ساتھ ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیل تھے، تو حکیموں نے کہا آپ کے پیٹ میں خشکی ہو گئی ہے بھوکے رہ کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا عمر زیتون تب استعمال کرے گا جب رعایا کا غریب بندہ زیتون استعمال کر سکے۔ ہاں جی، تو آپ نے زیتون نہیں استعمال کیا اس لیے کہ رعایا کے ہر آدمی کو زیتون میسر نہیں، جب ایسے حاکم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی ویسی فرماتا۔ اللہ اکبر۔ پولیس کا شاندار ادارہ جو آج پریشان ہے اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے، بڑی کوشش کرتے ہیں ہم صحیح ہو جائیں، اور میں پولیس کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اپنے کسی ریاستی ادارے کے خلاف ہوں، میں جو بھی بات بسا اوقات کسی کے خلاف کر جاتا ہوں وہ سسٹم کے خلاف ہوتی ہے، اداروں کے خلاف نہیں ہوتی۔ پولیس بنیادی طور پر رعایا کی سلامتی اور امن کا نشان ہے پوری دنیا میں، لیکن یہاں سسٹم کی خرابی کی وجہ سے کہتے ہیں یا اللہ اے نقلو بچا کے رکھی سن، اے نقلو، جو قوموں کے مسیحات ہیں ان کو قوموں کے اوپر مسلط کر کے ان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ڈاکٹر مسیحات ہے، یا اللہ انہوں کو بچائیں، یہ مسیحات ہے کہ ان کا نام لے لینے کا مطلب تھا کہ مجرم کی ٹانگیں کاپتی، وہ کہتا نہیں اب قانون بیچ میں آ گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہتا یا اللہ اے نہ گلو سانو بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض فکریں، بعض ادارے ایسے ہیں جو جان بوجھ کر پولیس کے ادارے کو مضبوط نہیں ہونے دیتے کہ اگر یہ مضبوط ہوں گے تو ہم کدھر جائیں گے۔ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کی وجہ سے پولیس کے محکمے کو مضبوط نہیں ہونے دیں، وگرنہ ہماری پولیس اور ہمارے ادارے اتنے فعال ہیں کہ اگر حملہ ہو قائد اعظم ہاؤس پہ، اگر حملہ ہو فوجیوں کے گھروں پہ، تو ایک دن کے اندر سارے مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ اتنے فعال ہیں، کہیں پر حملہ ہو تو مجرم فوری پکڑا جا سکتا ہے۔ پھر وہ کون سی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے غریبوں کے گھر چوری ہو تو مجرم نہیں پکڑے جاتے؟ مجبوریاں ہیں کوئی نہ کوئی، تو سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ محکمہ ہے جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے قائم کیا ہے کہ پولیس ہونی چاہیے لوگوں کی حفاظت کے لیے، کہ لوگ دروازے کھلے رکھ کر سو جائیں تو کہو ہمارے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے لوگ چوکیداروں پہ بھروسہ نہیں کرتے، لوگ چوکیداروں پہ
پولیس پہ بھروسہ نہیں کرتے. اور مذہبی اعتبار سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مذہبی رہنماؤں پہ بھروسہ نہیں کرو. آپ نے پورا اسپیشل لکھا, فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے. چور رکھوال بن کے بیٹھے ہوئے, لہذا مذہبی طور پہ بھی جاگ کے رہیں اور گھریلو طور پہ بھی اپنے گھروں کو پختہ کار مضبوط بند کر کے پھر رب کے سپرد کریں. ویسے ہمارے شہزادے ایسے ہیں کہ دیوار پھلانگ کے بھی آ جاتے ہیں, یہ ان کی دلیری ہے کہ وہ کسی طرح بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ محکمہ حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں کی سہولت, ان کے آرام سکون اور راحت کے لیے بنایا. اگر یہ مفادات سے بالا تر ہو کے کام کرے تو ایسے ایسے قوی مضبوط اور دیانتدار لوگ انسانوں کو میسر آئیں گے کہ پاکستان کی پولیس بھی ساری دنیا میں امن کا نشان تصور کی جائے. ہمارے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ویسی بات سنایا کرتے تھے کہ ایک مائی تھی تو اس کے گھر چوری ہو گئی. یہ سچائی نہیں ہے, یہ تجرباتی بات, ایسا ہوتا ہے, اس سے کیس کوئی نہیں ہو سکتا. ایک مائی کے ہاں چوری ہو گئی, اس نے پولیس والے آئے, اس نے کہا جی کیا چوری ہوا, انہوں نے کہا یہ سارا اے پتیلا بھی لکھ دو بچ, اے پتیلا بھی لکھ دو. انہوں نے کہا اے مائی ہے تے پیا, وہ کہا اینو ویچاں گی تانوں کھواواں گی تے کم کراواں گی تے پھر میرے واسطے تے بھی چوری ہو گئی. حالانکہ یہ ادارے ایسے پاک صاف ستھرے ادارے تھے کہ جن کے لیے سرکاری طور پر ساری مراعات رکھی ہوئی تھی تاکہ یہ لوگوں کی حفاظت کریں. اور پھر قیمتی ترین انعامات دیے جاتے ہیں. جب کوئی پولیس والا شہید ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بڑے مال سے نوازا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے وطن پر شہید ہو گیا. سب سے پہلا واٹس ایپ کس نے بنایا؟ ہاں جی یہ ہے اصل میں ٹیکنالوجی. ہاں جی منیر بٹ صاحب, واٹس ایپ کس نے بنایا؟ دسو نا جی, استعمال کرتے ہو؟ کس نے بنایا؟ نہیں پتا. ہاں جی سارا دن ایران لگے رہتے ہو واٹس ایپ دے ہوتے, نہیں پتا. ہاں جی ریحان انصاری, نہیں پتا, آج جا کے پتا کرنا. سب سے پہلا واٹس ایپ بنایا حضرت عمر بن خطاب نے. آپ نے 36 لاکھ مربع میل میں یہ نظام بنایا ہوا تھا کہ وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بھی کوئی ظلم و زیادتی کرے, رات سے پہلے خبر عمر بن خطاب تک پہنچ جاتی تھی. ایسے ایسے کرندے آپ نے رکھے ہوئے تھے کہ کوئی عوام اور ریاست کے معاملے سے ایک دن بھی عمر بن خطاب بے خبر نہیں رہتے تھے. اسے دیکھ کے انہوں نے واٹس ایپ بنایا کہ ایلو این کر کے میسج سٹو ہو گیا. یہ ساری ٹیکنالوجی, اس کے بیک پہ حضرت عمر بن خطاب کی جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے. آپ پڑھیں عمر بن خطاب کو, آپ کی روح خوش ہو جائے گی کہ یا اللہ اتنا عظیم بندہ تو نے ہمیں دیا تھا. آج بھی ہمیں ان جیسے بندوں کی اور ان جیسی غیرتوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ایسا نظام عطا فرمائے